ہر دور یزیدی میں بیدار حسینی ہے، سر ان کے کچلنے کو تیار حسینی ہے، سوچوں میں ہماری تو۔ یہ منکر کا آپ کو یاد ہے نا، منکر کس کو کہتے ہیں؟ جو ایسی حدیث نقل کر دے جو ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہو۔ میں بلکہ منکر پہلے آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر یہ چیز سناؤں گا، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ سن رہے ہیں نا؟ یہ منکر کی تعریف بڑی مزے کی ہے ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے بے ہوش ہو گئے، ڈاکٹر صاحب بعد میں آ کے سنیں گے۔ جی علی بھائی، ایک سیکنڈ میں وہ نکال یہ منکر والی بات ویسے آپ ایکسپلین کر دیکھیں، چلو آپ حوالہ ساتھ دے دیں۔ یہ سر منکر والی بات بڑی سننے والی ہے، منکر کون ہوتا ہے؟ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، شریک القاضی بھی اسی لیے مدلس ہے کیونکہ اس نے کچھ منکر چیزیں نقل کی ہیں۔ اچھا، کچھ راز کھول دیا، پول کھول دی ان کی، اس لیے۔ جی جی شریک ویسے ہم اس دن بات کر رہے تھے علی بھائی کے ساتھ بھی، ان کے گاٹے فٹ ہو گئے شریک۔ ہاں، گاٹا فٹ ہوا تبھی تو اس کو مدلس کہہ کے جان چڑھا رہے ہیں نا۔ اچھا یہ دیکھنا بھائی، یہ ویڈیو ایک ذرا الاؤ کرنا۔ جی میں کر دیتا ہوں۔ یہ جی منکر کی تعریف پہلے سنیں آپ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ منکر کی وجہ سے شریک کے اوپر کیا ظلم کیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور کم از کم 7 محدثین جو ہیں ہمارے اسلاف، انہوں نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام حاکم نے صحیح کہا، امام ذہبی نے صحیح کہا، امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں صحیح کہا، ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں صحیح کہا، امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں صحیح کہا، سلیم اسد نے مسند ابی یعلا کی تحکیم میں صحیح کہا، ڈاکٹر عبد المعطی نے دلائل النبوہ کی تحکیم میں صحیح کہا، اور ہمارے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے بھی خصائص علی کے اوپر جو کام کیا، اس میں اس کی سند کو کہا کہ سند صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے۔ اس کی سند کو کہا کہ سند صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے۔ سند صحیح ہے اور وہ منکر اس لیے کہ وہ ان کے فرقے سے ٹکراتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کم از کم آدھا سائد تو لکھا کہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں باقی جی، سارے محدثین بات سمجھ آ گئی کہ منکر کیا ہوتی ہے؟ کہ جو فرقے سے ٹکرا جائے، اگرچہ صحیح حدیث بھی ہو تو وہ منکر ہو جاتی ہے۔ ہاں، اب ابن حزم اندلسی جو ہے نا، جس نے شریک کو مدلس کہا ہے اور مرزا انجینئر صاحب مان رہے ہیں، اس کی ساری باتیں یہ بھی نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی یہ دیکھیں، المحلہ امام ابن حزم کی کتاب میں 12 منافقین کا ذکر ہے۔ وہ روایتیں کمزور ہیں میرے بھائی، وہ ان کی اسناد درست نہیں، ہم نہیں اس کو صحیح سمجھتے۔ نام کہاں سے موجود ہو گئے؟ جب حذیفہ ابن یمان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام بتائے اور کہا کہ میرا راز ہے، تو انہوں نے اس راز کو لیک نہیں کیا۔ یہ لوگوں کی ٹھیک ہے جی۔ ابن حزم اندلسی نے المحلہ میں کچھ منافقین کے نام بتائے ہیں، مرزا صاحب کی کیونکہ دم پہ پاؤں آ رہا ہے تو یہ کہتے ہیں وہ نہیں مانتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن یہ کر رہے ہیں کہ وہ بغیر سند کے روایت ہے، بے سند روایت ہے۔ اور آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، اسی محلہ میں یہی ابن حزم اندلسی بغیر سند کے شریک کو مدلس کہہ رہا ہے اور یہ مان رہے ہیں۔ ٹھیک 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 بھائی پھر پوری مانو نا، ٹھیک ہے؟ ویسے علی بھائی المحلہ میں جو نام آئے ہیں وہ بہت بڑے بڑے نام ہیں، آپ نام لیجیے گا نہیں، لیکن بڑے بڑے نام ہیں، کافی بڑے نام ہیں، اور انجینئر صاحب ان کا بار نہیں نہ اٹھا سکتے، اس لیے وہاں پہ المحلہ رد ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ذرا مجھے الاؤ کیجیے گا۔ جی جی میں ایک منٹ۔ یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ہے المحلہ، وہ ابن حزم اندلسی ہے، ابن حزم اندلسی۔ تو ان جناب نے سب سے پہلے مدلس کا ریزن کیا ہے؟ منکر روایات۔ منکر یاد ہے نا آپ کو کس کو کہتے ہیں؟ جو گلے میں پھنستی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی، اس کی 7ویں جلد ہے، اس کے اندر آ رہا ہے، یہ دیکھیں، قال ابو محمد، اس میں آتا ہے ان شریک و ہوا مدلس یدلس و منکرات ان ضفاء الثقات، کہ یہ مدلس تھا اور یہ منکر روایتیں نقل کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو منکر روایتیں اس نے نقل کی ہیں نا، اس کی وجہ سے ان کو سارا درد اٹھ رہا ہے، جو مروڑ اٹھ رہے ہیں نا، وہ منکر روایتیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے المحلہ بالآثار، یہ دوبارہ اس کی دوسری جلد ہے، یہ 10ویں جلد ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی انہوں نے شریک کے بارے میں کہا، شریک بن عبداللہ القاضی ہوا مدلس یدلس المنکرات، مطلب ان کو منکرات ہیں، کچھ ہضم نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ شریک کو مدلس کہہ رہے ہیں۔ وہ منکرات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی، وہ عثمان بن سعد بن یحییٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ابو اسحاق کے بارے میں شریک ہمارے نزدیک اسرائیل سے زیادہ محبوب ہے۔ امام ابی حاتم کہتے ہیں کہ شریک صدوق ہے اور یہ ہمارے نزدیک ابو الاحوص سے زیادہ محبوب ہے، البتہ اس سے غلطیاں منقول ہیں۔ وہ غلطیاں میں دکھاتا ہوں آپ کو، وہ غلطیاں اور جو منکر روایتیں ہیں نا، وہی اصل میں سارا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے شریک کے اوپر انہوں نے اتنا گند پھینکنے کی کوشش کی ہے۔ آگے شریک نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت علی کو ابو بکر پر صرف وہ شخص فضیلت دے گا جو مذاق اڑانا چاہتا ہوگا، مطلب مولا علی حضرت ابو بکر سے افضل نہیں ہے، یہ شریک القاضی کا کہتا ہے۔ آگے دیکھیں،
ابو داؤد ہاروی نے شریف کا یہ قول نقل کیا کہ حضرت علی سب سے بہترین بشر ہیں. یہ قول نقل کیا شریک صاحب اس روایت کے راوی ہیں کہ حضرت علی سب سے بہترین بشر ہیں, جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے. تو یہ اصل پرابلم ہے. آگے امام ذہبی صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بعض کذابوں نے اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بظاہر ایسا نہیں لگتا, کیونکہ شریک اس بات کے قطعی طور پر معتقد نہیں ہوں گے کہ حضرت علی انبیاء سے بھی بہتر ہیں. وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شریک ایسا نہیں کر سکتا. بھائی بھائی تجھے کیسے پتا چل گیا کہ نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. وہ کہہ رہا میری ہضم نہیں ہو رہی. اوپر کہہ رہا تھا, یہ دیکھیں اوپر کہہ رہا ہے, یہ دیکھو یہاں پہ دیکھو, کہہ رہا ہے یہ حافظ ہے, حافظ الحدیث ہے, سچا ہے اور ائمہ میں سے ایک ہے. اور نیچے کہہ رہا ہے کیونکہ شریک اس بات کے قطعی طور پر معتقد نہیں ہوں گے. مجھے نہیں لگتا کہ شریک کا یہ عقیدہ ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ مراد لیا ہے کہ وہ اپنے وقت میں سب سے بہترین بشر تھے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنے ایام خلافت میں وہ سب سے بہترین بشر ہیں. یہ بھی انجینئر صاحب والا کیڑا ہے نا, کہ اس بات سے جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہ غلط ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب آپ آگے دیکھیں, آگے دیکھیں اس سے بڑی بھی ایک چیز ہے, وہ دم پہ پاؤں آتا ہے ان کی, بلکہ دم سے تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے کہ اس راوی نے مطلب شریک نے اپنی سند کے ساتھ حضرت بریدہ کے حوالے سے یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے. یہ اصل پرابلم ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لکل نبی وصی و وارث ان علی وصی و وارثی, کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نبی کا کوئی وارث ہے اور وصی ہے, اور میرا وارث علی اور میرا وارث اور وصی علی. اچھا, یہ تو بڑی کمال چیز دکھائی آپ نے. تو یہ منکرات ہے نا جن کی وجہ سے شریک کے اوپر گند ڈال رہا ہے, وہ مدلس ثابت ہو رہا ہے, اس کے حافظے میں اختلاط ہو رہا ہے, وہ سچا بھی ہے مگر پھر بھی اس کی روایتیں غلط ہیں. یہ بات ہے میرے بھائی اصل. ٹھیک ہے, یہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے, علی میرا وصی اور وارث ہے. امام ذہبی کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ روایت جھوٹی ہے, شریک اس کا احتمال نہیں رکھتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شریک اس کا محتمل ہو, کہ شریک اس کو نقل کرے. اور تجھے کیسے پتا چل گیا؟ اور تجھے کیسے پتا کہ شریک یہ نہیں کر سکتا؟ ہم دشمن حیدر کو سولی پہ چڑھا دیں گے, سن لے یہ جہاں سارا ہم لوگ حسینی ہیں, گر خیز میں آ جائیں دنیا کو ہلا دیں گے. ہم سے ہے دور اپنا منشور.